یہ جو صلوات پڑھتے ہیں نا، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات میں صاد جو ہے، یہ اگر صاد کے بجائے سین کہہ دیا آپ نے، سین، صرف صاد کی جگہ سین، صلے کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ صلے کے معنی ہے پروردگار رحمت نازل کر، اور صلے کے معنی ہے پروردگار عذاب نازل کر۔ تلوار کھینچ، تلوار کھینچ، کس کے لیے کہہ رہے ہیں تلوار کھینچ؟ خاکم بدہن تعلیمی مرحلے میں، ورنہ کہنا بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جان نکل جاتی ہے۔ محمد اور آل محمد کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے ہیں یا اللہ ان پہ تلوار کھینچ، یا اللہ ان پہ تلوار کھینچ، یا اللہ ان پہ تلوار کھینچ۔ یہ میں اپنی زندگی کا صحیح تجربہ عرض کر رہا ہوں۔ کئی حضرات کو میں نے یہ جواب دیا، آئے مولانا ایک عرصہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے اللہ سنتا ہی نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو میں نے کہا کہ شکر کیجئے کہ آپ کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا، شکر کیجئے کہ آپ کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ آپ یہ گلہ اور شکوہ کر رہے ہیں خدا کا مجھ سے کہ وہ آپ کی سنتا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں شکر کیجئے کہ وہ آپ پہ عذاب نازل نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے انسان جو معذور ہوتا ہے، لفظ کہنا نہیں چاہیے مگر ہینڈی کیپڈ ہے، معذور ہے، اسپیشل کیس ہے، زبان اس کی خراب ہے، ادا نہیں ہو سکتا حرف صاد، وہ معاف ہے۔ آپ جو ادا کر سکتے ہیں اور جان بوجھ کر نہیں سیکھ رہے ہیں اور وہی غلط فقرہ دہرائے جا رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ دور تک حضرات سن رہے ہیں، خواتین سن رہی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ اپنے نفوس کی خود تربیت کریں اور اپنے آغوش میں آنے والی اللہ کی امانتوں کی حفاظت کریں اور ان بچوں کی تربیت کریں ایسی جس سے خدا راضی ہو، محمد راضی ہوں اور آل محمد راضی ہوں، امام زمانہ راضی ہوں۔ آخرت کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں کہا گیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ دار دنیا کچھ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو دار آخرت کی زندگی ہے، اور اسی سے غافل ہے۔ یہ دنیا بالکل سامنے کی بات ہے، یہ دنیا اللہ آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، اللہ نے بنائی ایسی ہے یہ دنیا، اور آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ جو چاہیں بن سکتے ہیں اس دنیا میں، اور جو بنانا چاہیں بنا لیں گے، اللہ روکے گا نہیں۔ اللہ نے یزید کو یزید بننے سے روکا، اللہ نے فرعون کو یہاں روکا فرعون بننے سے نہیں روکتا اللہ۔ یہ دار دنیا دار امتحان ہے، دار آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ جب تک خدا کی عنایت خاص شامل حال نہ ہو، جب تک محمد و آل محمد کی شفاعت شامل حال نہ ہو، جب تک ان کی ہدایت پر عمل نہ کریں، جب تک ولایت کے راستے پر نہ چلیں، دار آخرت میں آپ کچھ نہیں بنا سکتے۔ اس دار آخرت کو بنانے کے لیے دعا شرط ہے، عبادت شرط ہے، اطاعت شرط ہے، محبت خدا اور محبت محمد و آل محمد علیہ السلام شرط ہے۔ آخرت اس کے بغیر نہیں بن سکتی، آخرت دعا کے بغیر نہیں بن سکتی۔ دنیا کے معاملات آپ دعا کریں یا نہ کریں بن جائیں گے، اور ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی؟ پانچوں نمازیں جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ساری دعائیں دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، جائزہ لیجئے گا اپنے اپنے دلوں کا، یا اللہ گھر، یا اللہ مکان، یا اللہ گاڑی، یا اللہ نوکری، یا اللہ بینک بیلنس، یا اللہ روپیہ پیسہ، یا اللہ کھیت باغ، یعنی
بزنس، تجارت، یا اللہ صبح سے شام تک جتنی دعائیں ہو رہی ہیں دنیا کے لیے، آخرت کی فکر نہیں ہے کہ پروردگار میری عاقبت بخیر ہو، آخرت بخیر ہو، وہاں سرفرازیاں رہیں، وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آتش جہنم کے شعلوں کا ایندھن بن جائیں۔ دعا شرط ہے، آخرت بغیر دعا کے نہیں سنور سکتی، اور اس دنیا کا رزق تو اللہ قول دے چکا ہے، زبان دے چکا ہے۔ اس روح زمین پر جو بھی زندگی رکھتا ہے، چاہے وہ دو پایا ہو، چوپایا ہو، زمین پہ رینگنے والا ہو، فضا میں پرواز کرنے والا ہو، چاہے چٹانوں کی تہ میں چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہوں، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہوں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رزق نہ دے۔ اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو آپ کافر ہیں۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کافر ہیں۔ اور اسی لیے معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ تم طلب علم کا عوض کسی شے کو قرار نہ دو۔ رزق، روزی، روپیہ، پیسہ، نوکری، ملازمت کچھ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلو۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم، کوئی بچہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے رزق کی کفالت خدا فرماتا ہے، اور اس کو عزت یہ دیتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آج بہت سی چیزیں کہوں گا، ہماری ممبروں سے جو ذاکری ہو رہی ہے، ہمارے شعراء جس قسم کا کلام کہہ رہے ہیں، اور جس قسم کے فضائل و مصائب سن کے آپ حضرات عزاداری کا حق ادا کرنے کا دم بھرتے ہیں، وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ بہت سے مقامات پر حقیقت سے بہت دور ہے۔ ہمیں عزاداری کرنی ہے پوری دل سوزی کے ساتھ، ہمیں اپنی جان نثار کرنی ہے محمد و آل محمد پر، ہمیں اپنی جان نثار کرنی ہے حسین علیہ السلام پر اور ان کے اہل بیت پر، لیکن ان کی عظمت اور عصمت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا ذکر کرنا ہے، ان کو اپنے کمزور نفسوں پر قیاس نہیں کرنا ہے۔ اپنے نفسوں پر قیاس نہیں کرنا ہے، اپنے نفس پر قیاس کر کے ان کی لسان حال نہیں بیان کرنی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ تبدیلی کب آئے گی، کیسے آئے گی، کون اصلاح کرے گا؟ آپ خود کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام حسین ہمارے آپ کے جیسے نہیں تھے، یہ کسی اور فرقے کا نظریہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہی جیسے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ ہمارے آپ کے جیسے نہیں تھے، مولا علی ہمارے آپ کے جیسے نہیں تھے، امام حسن، امام حسین ہمارے آپ کے جیسے نہیں تھے، ان کے گھرانے کی خواتین بھی ہمارے گھر کی خواتین جیسی نہیں تھیں۔ یہ بہت عظیم ہستیاں تھیں، ان کا اخلاق، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا اقدام، ان کا طریق عمل بہت بلند تھا۔ آپ اپنے شعروں میں اور اپنے بیانات میں ان کے کردار کو اور ان کے حال کو اپنے جیسا بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ واہ واہ خوب کر رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں آپ خود شعر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، لیکن اگر کہتے ہیں تو پھر روح سخن آپ ہی کی طرف ہے۔ شعراء ہوں یا ذاکرین، شعراء ہوں یا ذاکرین، آپ امام حسین کو اپنا جیسا کیوں بنا کے پیش کرتے ہیں؟ آپ بی بی زینب کو اپنے گھر کی خواتین کی طرح کیوں سمجھتے ہیں؟ ان پہ جو مصیبتیں نازل ہوئیں
اس میں جو آپ کے دل پر اثر مرتب ہوتا ہے اسے بیان کیجئے. ان کے دل کی کیفیت آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ان کے دلوں کی کیفیتیں بہت بلند تھیں، بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند. مرزا غالب نے کہا ہے نا، بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند. غالب غالب ہے تو کیوں غالب ہے؟ ہر شاعر غالب کیوں نہیں ہو جاتا؟ غالب کیا وہ معرفت ہے. سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو. نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے، کہو کہ خام سے آلے عبا کہیں اس کو. بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند، بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند. حسین تو بلند ہی ہے. بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. غالب نے ایک ہی سلام کہا ہے لیکن کیا شاندار سلام کہا. اور غالب نے مرثیے میں 3 ہی بند کہیں مگر کیا قیامت کے بند کہیں. یہ گستاخی ہے یہ کہنا، یہ بڑی ادبی گستاخی ہے کہنا کہ غالب مرثیہ نہیں کہہ پائے. وہ 3 بند جو کہیں اس میں انہوں نے جو اپنے دل کی کیفیت بیان کی ہے وہ کس قدر عظیم ہے. تو معصومین کو، ان ہستیوں کو اپنی ذات پر قیاس کر کے ان کے کوائف اور احوال نہ نثر میں بیان کریں نہ نظم میں. ان کے مقامات کے مطابق کچھ اگر کہہ سکیں تو کہیں، ورنہ کس نے کہا ہے کہ ضرور کہیں. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ شعر ضرور کہیے؟ کہیے، کچھ بھی کہہ لیجئے، غزل کہیے، نظم کہیے، رباعی کہیے، سونٹ کہیے، اور جناب والا وہ جو چاہے کہیے. مگر اگر سلام کہیے، اگر نوحہ کہیے، اگر مرثیہ کہیے تو اس کے لیے بہت ریاضت کرنے کی ضرورت ہے اور بہت خود کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے. واضح ہے. ہم دیکھیے باتیں ذہن میں آتی چلی جا رہی ہیں تو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والا.